کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں اور خداوند آپ کو برکت دے گا. اور اس کلام کو، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کیا کریں آمین کا. اور دوسروں تک آپ اس خدا کی کلام کی آواز کو دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. تو میرے عزیزوں، جیسے کہ کل ہم نے عید قیامت المسیح کو پرجوش طریقہ سے منایا ہے. اور دیکھیے کہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ لوگ نشے بازی میں چور ہیں. مسیحی لوگ جو مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، حالانکہ قرآن کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میرے نام کو ناپاک نہ ٹھہرا، بلکہ ضرور ہے کہ میرا نام پاک مانا جائے. تو میری چیزوں کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ نشے میں چور ہیں. لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، طرح طرح کی بری باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. آیا یہ بائبل کے مطابق یہ عید قیامت المسیح ہے جسے ہم ایسے منا رہے ہیں؟ یہ بالکل سراسر غلط ہے اور بائبل کے تعلیم کے جو ہے نا الٹ ہے، مسیحی تعلیم کے الٹ ہے. میں اپنے سب ہم خدمت بھائیوں سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے چرچز میں، اپنی کلیسیاؤں کو، جو خدا کی کلیسیا ہے، کسی پاسٹر کی کلیسیا نہیں ہے، ہم خدا کی دلہن ہیں. آپ سب لوگوں کو، مسیحی لوگوں کو، مسیحی کلیسیاؤں کو یہ بتائیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہم دوزخ کی آگ کی طرف جا رہے ہیں جب ہم بائبل کے الٹ چلتے ہیں، مسیحی تعلیم کے الٹ چلتے ہیں. اچھا پہن لینا، اچھا کھا لینا یا بہت روپیہ پیسہ ہونا، یہ جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ٹھہرائے گا. ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہمیں خدا کا کلام ٹھہرائے گا، خدا کے احکامات ٹھہرائیں گے، خدا کی سچائی ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی وارث ٹھہرائے گی. تو میرے عزیزو، خدا نے مجھ سے کہا کہ تو نے یہ کلام دینا ہے. تو میرے ساتھ نکالیے مقدس پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 18 آیت میں یوں مرقوم ہے: کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. خدا ان کے زندہ کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. آمین، ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو، دیکھیے خدا کا بندہ پالوس جو پہلے سول تھا، جو پہلے مسیحیت کو پٹوانے والا تھا، جو پہلے مسیحی لوگوں کو قید کروانے والا تھا، سنسار کروانے والا تھا، وہی سول جب خدا کا نور یکا یک دمشق کی راہ پر چمکا اور اس نور کو دیکھا اس نے، تو اس نور میں سے یہ آواز آئی: اے سول، اے سول، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو میرے عزیزو، وہی پالوس خدا کی روح اس کی ہدایت سے یوں فرماتا ہے: کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. تو میرے عزیزو، دیکھیے جب ہم ایسے بے وقوفی کے کام کرتے ہیں، جب ہم نشے میں چور ہوتے ہیں، گالی گلوچ، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، تو ہم بے وقوفی کر رہے ہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ببلیکل تعلیم نہیں ہے، یہ مسیحی تعلیم نہیں ہے. ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں. تو میرے عزیزو، آج اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آیا ہم مسیحی ہیں؟ کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے کی نزدیک خدا کی قدرت ہے. لیکن جو
تعلیم پر عمل کرتے ہیں, جو مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں, ان کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے. لیکن جو نشے بازی میں ہے, جو خدا کے کلام کے الٹ چل رہے ہیں, ان کے لیے یہ بے وقوفی ہے. ان کے نزدیک ہمارے یسوع کا صلیب پر خون بہانا, کوڑے کھانا, ہاتھوں پیروں میں کل ٹھوکے ٹھکوانا, یا ایک کام 40 کوڑے کھانا اس کے لیے بے معنی ہے, ان لوگوں کے لیے بے معنی ہے. اس لیے میرے عزیزو, اگر آپ آج یہ آواز کو سن رہے ہیں تو میرے عزیزو اس کلام پر توجہ کیجیے, اس کلام کو پڑھیے اور سوچئے کہ آیا میں کہاں زندگی گزار رہا ہوں, میں کس طریقے سے, میں کیسا مسیحی ہوں, میں کس طور سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں. کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو, نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانے چلو, اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. دیکھیں میرے عزیزو, آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کے کلام میں کلسیوں اس کا 2 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے, ذرا غور کیجئے گا. لکھا ہے کہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. دیکھیے یہ حکومت والے آپ کو موت دے سکتے ہیں, آپ کو سزا دے سکتے ہیں, لیکن یسوع مسیح آپ کو زندگی دے سکتا ہے, آپ کو بحالی سرفرازی دے سکتا ہے, آپ کو ملک کی درازی دے سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کر آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا سکتا ہے. تو میرے عزیزو, اگر آپ مسیحی ہیں, آپ مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں, تو اس بے وقوفی سے باہر نکلیے, اپنے آپ کو بدلیے, اپنی عادتوں کو بدلیے, اپنی روشوں کو بدلیے. تو پھر آپ کے نزدیک جو ہے یہ صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہو سکتا ہے, ورنہ یہ آپ کے نزدیک بے وقوفی ہے. آپ نے اس کی اس دکھ کو, ان کوڑوں کو ناچیز جانا ہے, ناچیز سمجھا ہے. اسی لیے قرآن کے کلام میں لکھا ہے, پہلا کرنتھیوس کا 15 باب اس کی 55 آیت میں لکھا ہے, اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہی. دیکھیں اس نے موت اور قبر پر تو فتح پا لی ہے, لیکن یہ انسان نے اس فتح کو آج بھی یسوع کو جو ہے نا وہ صلیب پر ٹانگا ہوا ہے. آج بھی اس کے ہاتھوں پیروں میں کل ٹھوک رہے ہیں, اس کے پسلی میں بھالا مار رہے ہیں, اسے کوڑے مار رہے ہیں, جو یہ گناہ کرتے ہیں, جو اپنی زندگی گناہ میں گزار رہے ہیں, جو اپنے آپ کو ابلیس کے حوالہ کر دیا ہے, اس کے غلام بنا دیا ہے, نشے بازی کا, ناراستی کے حوالہ کر دیا ہے, بری روشوں کے حوالہ کر دیا ہے. تو میرے عزیزو, آج آپ کے پاس وقت ہے, اس وقت کو ضائع نہ کیجیے. خدا یسوع مسیح جلد آنے والا ہے, اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے. وہ الفا اور اومیگا ہے, وہ ابتدا اور انتہا ہے, وہ اول اور آخر ہے. تو میرے عزیزو, اس کلام کو ایمان سے ریسیو کیجیے, تو خدا آپ کی زندگیوں کو, آپ کے خاندانوں کو, اور آپ کی ہر طرح کی پریشان مشکلات کو ختم کر دے گا, اور آپ کے خاندانوں کو, آپ کی زندگی کو بدلے گا, اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا. تو میں اب سب کے لیے دعا کروں گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اسمانی خدا باپ, میں تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرا شکر تعظیم کرتا ہوں اس خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے بخشا. اس کلام کو ایک ایک دل و ذہن میں نقش کیجیے, دل کی تختی پر لکھ دیجیے. اس سے 30 گنا نہیں, 60 گنا نہیں, بلکہ 100 گنا پھیلا سکے, اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے جو تو دینا چاہتا ہے. اور پر خداوند, یہ صلیب کا پیغام ان کے لیے پر خداوند خدا کی قدرت ٹھہرے, جو تو نے پوری دنیا کے لیے پر خداوند, اس جہان کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا, اور اپنا بیش بہا قیمتی خون بہا کر
ایک ایک کے لیے اپنے انمول خون کا فدیہ دیا ہے. تو میں اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا کہ تو نے ہمارے لیے اپنے انمول خون کو بہا کر اس ہمیشہ کے زندگی کے دروازہ کو کھولا. تیرا شکر ہو. اور اسی میں خدا جو آج یہ کلام سنے انہیں توبہ کا فضل بخشیے تاکہ دل سے توبہ کرے, ہونٹوں سے اقرار کرے اور تجھے اپنا شخصی نجاتی محسوس کرے اور اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے جو تو دینا چاہتا ہے. کہ آسمانی خدا باپ جو جسم میں بیمار ہیں ان کی تمام بیماری یسوع کے نام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاتی رہے. ہر طرح کی پریشانی یسوع کے نام سے جاتی رہے. ہر طرح کا بھانج پانی یسوع کے نام سے جاتا رہے. ہر طرح کی بے روزگاری یسوع کے نام سے جاتی رہے. غربت جیسی لعنت یسوع کے نام سے جاتی رہے. قرض جیسی لعنت یسوع کے نام سے جاتی رہے. ہر طرح کی رکاوٹیں یسوع کے نام سے بسم ہو جائے. ہر طرح کا کینسر یسوع کے نام سے جاتا رہے. ہر طرح کی گلٹیاں یسوع کے نام سے جاتی رہے. ہر طرح کی رسولیاں یسوع کے نام سے ریموو ہو جائیں. ہر طرح کی اسقاط یسوع کے نام سے جاتا رہے. ہر طرح کی لڑائی جھگڑے کی اسپرٹ, نا اتفاقی کی اسپرٹ تیرے یسوع کے نام سے جاتی رہے. ہر طرح کی بری روشیں, نشے بازی جیسی لعنت یسوع کے نام سے جاتی رہے. اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں کرواتی چھے. جن کے گھروں میں خدا لڑائی جھگڑے کی اسپرٹ ہے ان لڑائی جھگڑے کی اسپرٹ کو تیرے یسوع کے نام سے کم دیتا بھی سک جاتی رہے. اور اسی میں خدا ایک کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, بحالی سرفرازی چاہتا ہوں اور تیری فتح چاہتا ہوں. جو ابلیس کی گرفت ہے انہیں آزاد کرتی چھے اور مکمل طور پر ہر طرح کے جادو تویز کالے علم کو یسوع کے نام سے کم دیتا بھی سک چاہتا رہے. ہر طرح کی اس پرانے ساپس دہا کی دیدی نہ دیدی قوت کو تیرے یسوع نام سے کم دیتا بھی سک چاہتا رہے. ہر طرح کی ناراستی کی اسپرٹ, بیوقوفی کی اسپرٹ, نادانی کی اسپرٹ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جاتے رہے. اور اسی میں ایک کے لیے تیری برکت بحالی سرفرازی کو ریلیز کرتا ہوں. اور اسی میں خدا ملک پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. تمام اداروں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. پاک آرمی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. پولیس کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. تمام خدا انٹیلیجنس اداروں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خدا. اور ایک ایک کو برکت دیجیے اور فتح سے ریلیز کیجیے. اور اسی میں خدا ایک ایک پر اپنے دائنے ہاتھ کو, قدرت والے ہاتھ کو بڑھا دیجیے اور برکت اور فتح سے ریلیز کیجیے تاکہ سارا عزت اور جلال ہمارے خدا یسوع مسیح ناصر کے نام سے. آمین.